الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عقبة احرس لسانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی جلیل القدر عظیم المرتبہ صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی محبت، بڑی شفقت اور پیار و محبت کے ساتھ چند باتوں کی وصیت فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نصیحت، آپ علیہ السلام کا ایک ایک طریقہ جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو چھوٹا نہ سمجھیں، آپ کے کسی بھی طریقے کو حقیر نہ جانیں، بلکہ ہم اس پر عمل کر کے دین و دنیا دونوں جہاں کی زندگی کو گلزار بنائیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عقبہ احرس لسانک، سب سے پہلی نصیحت آپ نے فرمائی احرس لسانک کہ اے عقبہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ اگر انسان زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، اگر انسان اس زبان سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتا ہے، اگر انسان اس زبان سے تلاوت کلام اللہ کرتا ہے، اگر انسان اس زبان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتا ہے، اگر انسان اس زبان سے کوئی ایسے کلمات ادا کر دیتا ہے جس سے مومن کے دل کو خوشی پہنچتی ہے، انسان اس زبان سے ایسے کلمات ادا کر دیتا ہے جس سے اس کے والدین کے دل کو تسلی اور ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو یہ شخص اللہ رب العزت کا محبوب ترین بندہ ہے، یعنی اللہ رب العزت ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان اس زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، انسان اس زبان سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بجائے گالم گلوچ کرتا ہے، تلاوت کلام اللہ کے بجائے بیہودہ لا یعنی باتیں کرتا ہے، اگر انسان اس زبان سے کوئی ایسی کلمات ادا کر دیتا ہے جس سے کسی ایمان والے کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت ایسے بندے سے ناخوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوتا رہتا ہے، یہ شخص اللہ رب العزت کی نظر میں مبغوض ترین بندہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آنے والی قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ نصیحت فرمائی کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنی زبان کو پکڑتے اور یوں ارشاد فرماتے کہ اے زبان، تیری وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے،
اس طرح سے کہ انسان جب نیک عمل کرتا ہے، انسان جب زبان کا صحیح استعمال کرتے کرتے، نیک اعمال کرتے کرتے جنت کے بہت قریب ہو جاتا ہے، مگر اس زبان سے کوئی ایسے کلمات ادا کر دیتا ہے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، چنانچہ اللہ رب العزت اس بندے کو جنت سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کی حفاظت کا بہت احتیاط کرتے تھے، اور یہ بتلا دیا احتیاط کر کے کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اس زبان کی، یہ جو زبان ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہر دن بدن کے تمام اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ اے زبان، ہمارے معاملات میں تم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ اگر تم صحیح استعمال ہوئے، اگر تم نے اپنی آپ کی حفاظت کی تو ہم تمام اعضاء صحیح سالم رہیں گے، اگر تمہارا غلط استعمال ہوا تو اس کا نتیجہ سارے اعضاء کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اے زبان تم صحیح تاکہ ہمارے اعضاء محفوظ اور سالم رہیں۔ ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔